السلام علیکم. پروگرام دو رائے کے ساتھ میں ہوں اسد خان اور میرا ساتھ دیں گے افتخار شرازی صاحب. بات کریں گے پنجاب پولیس میں مستقل تبدیلیوں کی اور جو سوالیہ نشان اٹھایا جا رہا ہے کہ کیا یہ پولیس کی اصلاحات کے لیے ہے یا صوبے پہ اپنی گرفت کو مضبوط کرنے کے لیے. حکومت وقت کا اور پاکستان تحریک انصاف کا ایک بیانیہ تھا, پارٹی کا ایک بنیادی منشور کا حصہ تھا, اور ہم پہلے اس شو پہ یہ ڈسکس کر چکے ہیں کہ پولیس کو مثالی پولیس بنانا ہے. خیبر پختونخوا کی پولیس کو ایک نمونے کے طور پر پیش کیا جاتا تھا, ایک مثال کے طور پر پریزنٹ کیا جاتا تھا کہ جو کچھ تبدیلی لا سکے خیبر پختونخوا میں اس کو پنجاب صوبے میں منتقل کریں گے, جہاں کہ ایک بہت سنجیدہ مسئلہ ہے. پنجاب پولیس نہ تو آزاد ہے, نہ تو خود مختار ہے, نہ ان کے پاس اس طرح کے وسائل ہیں, اور نہ تو وہ سیاسی مداخلت سے پاک ہے. لیکن پاکستان تحریک انصاف کا جو تجربہ رہا ہے وہ کچھ مختلف رہا ہے. اب پچھلے 2 سالوں میں 5 آئی جیز کی تبدیلی ہوئی ہے اور گزشتہ برس میں 129 سول اور پولیس افسران تبدیل کیے گئے ہیں, ڈیپیوٹی کمشنر, ڈی پی او, کمشنر. اب وزیر اعظم بھی لاہور کا جب بھی دورہ کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ اس کا ایک ڈائریکٹ تعلق ہوتا ہے پولیس کی تبدیلیوں کے ساتھ. اب کیا یہ بالکل ہی ایک حسین اتفاق ہے, اس پر بات کریں گے. شرازی صاحب, سب سے پہلے تو اس والے سی سی او پہ آئیں سر, کیپٹل سٹی پولیس آفیسر صاحب پہ, جن کی اپنی تقرری اتنی متنازع ہے اور جو کہ ایک نجی پرائیویٹ چینل, ایک نجی پرائیویٹ تو نہیں کہہ سکتے, ایک نجی چینل پہ جا کے کہتے ہیں کہ جی آئی واز دا بیسٹ پولیس آفیسر, اور جس نے میری اپوائنٹمنٹس روکی ہیں, میری پروموشن روکی ہے, تو اس پر کارروائی کرنی چاہیے, اس پر تحقیق کرنی چاہیے کہ یہ کس طرح ہوا ہے اور میرا جو حق ہے اس کو کیسے مارا گیا ہے. پھر اس کے بعد ان کا بے تحاشا متنازع بیان تھا اس انتہائی سنجیدہ موٹر وے جرم کے کیس کے متعلق. کس طرح دیکھتے ہیں؟ میرا خیال میں ایک تو یہ کہ عمر شیخ صاحب جو سی سی پی او ہیں وہ بڑے سینئر آفیسر ہیں, تو ان کو اس بات کا بھی علم ہوگا کہ سروسز رولز کے اندر یہ پروویژن موجود ہوتی ہے کہ اگر آپ کے ساتھ ڈپارٹمنٹ کے اندر زیادتی ہو رہی ہے تو آپ اس کے خلاف کہیں کسی فورم پہ ضرور جا سکتے ہیں. تو وہ جو لوگوں سے کہہ رہے ہیں یا حکومت وقت سے کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے ان کی احسیاس کو خراب کیا یا ان کی پروموشنز کو روکا, تو بہتر یہ ہے کہ وہ خود بھی جاتے اور جا کے کسی بھی عدالت سے ریلیف لے سکتے تھے, کسی فورم سے ریلیف لے سکتے تھے. تو وہ خود نہیں گئے, تو پہلے تو اس سوال کا جواب دینا کہ اگر ان کے ساتھ کہیں زیادتی ہو رہی تھی تو اس زیادتی کے خلاف کیا وہ خود پہلے اٹھ کھڑے ہوئے کہ نہیں ہوئے, اور اب وہ لوگوں کو مشورہ دے رہے کہ کیا کرنا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو یہ ہے, اور پھر ساتھ میں جس طرح کی سٹیٹمنٹ انہوں نے دی ہے جس کے اوپر شو کاز نوٹس بھی جاری ہو چکا ہے ان کو, تو میرا خیال ہے اس بات کو انہیں سمجھ لینا چاہیے کہ ان کے ماضی کے کنڈکٹ کے بارے میں جو سوال اٹھائے گئے ہیں تو وہ بھی کوئی اتنے غلط نہیں ہو کہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ کتنے درست یا کتنے غلط ہے. لیکن آج ایک احتساب بھی ہوتا ہے نا سر, چلیں خود احتسابی کو آپ دیکھ لیں. کیا آپ کو لگتا ہے آپ کے قریب جو سی سی پی او نے بیان دیا ہے موٹر وے ریپ کیس کے بارے میں, اور جو اس کے بعد پھر سول سوسائٹی نے بھی اس کو اٹھایا ہے, اس پر بے تحاشا تنقید ہوئی ہے, اخبار اٹھا لیں, ہمارے جو کالم نگار ہیں ان کی باتیں بھی اٹھا لیں, کیا اس آدمی کو استعفیٰ دینا چاہیے؟ میرا خیال ہے ایک تو ہمارے ہاں یہ رواج ہے نہیں کہ اخلاقی بنیادوں پہ کہ جب میجورٹی لوگ آپ کو کنڈیم کر رہے ہوں اور آپ کا جو اس وقت وہاں کے چیف ایگزیکٹو ہے عثمان بزدار صاحب وزیر اعلیٰ, اگر ان کی جانب سے یا آئی جی کی جانب سے آپ کو ایک شو کاز نوٹس بھی سرو ہو چکا ہو, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد کوئی جواز باقی نہیں رہ جاتا کہ وہ اس سیٹ کے اوپر باقی رہیں. ان کو فوری طور پہ استعفیٰ دے دینا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آنے کے 1 ہفتے بعد اگر آپ کے اوپر اس قدر عدم اعتماد کا اظہار کیا جا رہا ہے, آپ کی کسی سٹیٹمنٹ کے اوپر اتنا ریاکشن بڑا آیا ہے, تو اس کے بعد بھی اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں آپ کو کنٹینیو کرنا چاہیے تو بڑی حیران کن بات ہے. لیکن اس سے زیادہ حیران کن بات یہ ہے اسد کہ اس صوبے کا چیف ایگزیکٹو اور پھر عمران خان صاحب کے جو بہرحال میرٹ پہ یقین رکھتے ہیں, ان کو چاہیے کہ اس معاملے کو سنجیدگی سے لیں. اور ہم امید کرتے ہیں کہ اگر وہ عوام کی رائے کے ساتھ, سول سوسائٹی کی رائے کے ساتھ, میجورٹی پولیٹیشنز کی رائے کے ساتھ کھڑے ہونا چاہتے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر عمر شیخ صاحب کو اس عہدے پہ فائز نہیں رہنا چاہیے, ان کو تبدیل کر دینا چاہیے. بہت سارے اور بھی جگہ ہیں جہاں پہ اگر ان کی کوئی ایکسپرٹیز ہے تو اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے, لیکن کم از کم ایک بڑے
شہر کا اور وہ جو شہر جو کہ پروونشل کیپٹل ہے اس کے چیف کے طور پہ کم از کم ان کو نہیں بٹھانا چاہیے، وہ متنازع ہو چکے ہیں. لیکن ہم جو موضوع ہم نے لیا ہے کہ 2 سال کے اندر کوئی 5 آئی جیز تبدیل ہو چکے ہیں، اور جیسے آپ نے بھی بتایا کہ لاسٹ دسمبر کے اندر کوئی 129 پولیس اور سول سرونٹس کو تبدیل کیا گیا. تو میرا خیال ہے کہ ہم اتنا ضرور کہہ سکتے ہیں کہ جب کوئی نئی حکومت آتی ہے تو وہ ریاستی مشینری کے اندر اپنی ایک ٹیم بناتی ہے. اس کا حق حاصل ہے عثمان بزدار صاحب کو، وہ جن کو بہتر سمجھتے ہیں کہ وہ ان کو ان جگہوں پہ ہونا چاہیے، انہوں نے کیا. لیکن اگر دیکھا جائے کہ صوبے کا جو پولیس چیف اگر 5 بار تبدیل ہو رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ان 2 سالوں میں اگر آپ دورانیہ رکھیں اسد کو 3-4 ماہ ایک آئی جی کو ملے ہیں، تو ایک صوبہ جو 10 کروڑ نفوس پر مشتمل ہے، اس صوبے کے آپ کسی بھی پولیس چیف کو لے کے آتے ہیں تو خدارا 3 مہینے تو اس میں گزر جاتے ہیں سسٹم کو سمجھنے میں، ٹیم بنانے میں، اور آپ اس کے بعد کسی کو اٹھا کے آپ باہر پھینک دیتے ہیں اور کسی اور کو لے کے آتے ہیں. اور ساتھ میں یہ بھی آپ نہیں بتاتے کہ کن گراؤنڈز کے اوپر آپ نے اس شخص کو رخصت پہ بھیج دیا یا آپ نے ہٹا دیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے تو آپ کے اینڈ کے اوپر جو کنفیوژن ہے اور انکمپیٹنس ہے اس کا تاثر ملتا ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور اگر 3 ماہ تک آپ ہی کارکردگی ثابت کرنے کی کوشش کریں گے تو اکثر نتیجہ کوئی خاص مثبت نہیں دیکھنے کو ملے گا. لیکن اس سے پہلے جناب شرازی صاحب، ناصر درانی صاحب کی بات ہوتی تھی کہ وہ آئیں گے، وہ کلین اپ کریں گے، وہی کریں گے جو کے پی میں ہوا تھا اس طرح چلے گا. لیکن پھر آپ نے دیکھا کہ ان کے اور حکومت وقت کے بیچ اختلافات کافی سنجیدہ ہو گئے اور چلے گئے وہ. اب جب ہم پولیس آرڈر 2002 کی بات کرتے ہیں، اصلاحات کی بات کرتے ہیں، پولیس کو سیاسی مداخلت سے پاک کرنے کی بات کرتے ہیں، تو پی ٹی آئی وہی جو ماضی میں ہم نے دیکھا تھا، چاہے مسلم لیگ نواز ہو، چاہے اور سیاسی جماعتیں ہوں جو پنجاب میں، ایک تو ان کے بہت اہم اتحادی تھے مسلم لیگ کاف، کرتے کرتے ریفارم سے کچھ اقدامات پہلے رک جاتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ پولیس ان کا ایک مستقل ایک ٹول کے طور پر اس کو استعمال کیا جائے. اس سوچ سے مقابلہ کس طرح کیا جائے اور پولیس آرڈر 2002 کی طرف ہم کس طرح ایک بار پھر بڑھیں؟ مجھے نہیں لگتا یہ بڑی ایک آئیڈیل آپ سچویشن کی بات کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ کے پی کے کی جو اگزامپل ہم بار بار دیتے ہیں وہاں پہ شاید عمران خان صاحب کے اوپر اس طرح کے پریشرز نہیں تھے. پنجاب کے اندر جو حکومت ہے بڑی تھن میجورٹی کے ساتھ وہاں پہ حکومت کر رہے ہیں، اور ان کے جو اتحادی ہیں مسلم لیگ کاف، وہ بڑی روایتی سیاست کرنے والی جماعت ہے. گویا کہ تھانہ کچہری کی سیاست سے ان کی ابتدا ہوتی ہے اور وہیں پہ ان کی سیاست ختم ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ، اور دیکھا بھی آپ نے جو ریسنٹ پاس میں ان کی ناراضگیاں تھیں بنیادی طور پہ یہی تھیں کہ وہ اپنے ڈسٹرکٹس جہاں سے انہوں نے الیکشن جیتا ہے یا جہاں پہ ان کا اثر و رسوخ ہے، وہاں پہ وہ اپنی مرضی کا ڈپٹی کمشنر چاہ رہے تھے، اپنی مرضی کا ڈی پی او چاہ رہے تھے، اور مجبوراً عمران خان صاحب کو کہ جو پولیس کو یا بیوروکریسی کو سیاسی مداخلت سے پاک رکھنے پہ یقین رکھتے ہیں، ان کو اپنے اس نیریٹو کے اوپر کمپرومائز کرنا پڑا. اور میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ جن ڈسٹرکٹس کے اندر مسلم لیگ کاف نے الیکشن جیتا ہے یا جہاں پہ ان کا اثر و رسوخ ہے، وہاں پہ ان کے مرضی کے آپ کو ڈپٹی کمشنر اور ڈی پی او لگانے پڑے ہیں. تو آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے ان کو سیاسی مداخلت سے پاک کر دیا ہے؟ ہرگز نہیں کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہی سب سے بڑی مجبوری ہے عمران خان صاحب کی، جس کی بنیاد پہ جو وہ ویژن لے کے آئے تھے اس کو حقیقتاً ریالٹی میں ٹرانسلیٹ نہیں کر پا رہے. اور اب تو مجھے لگتا ہے کہ شاید وہ نہ مقاصد حاصل نہیں کر سکی پی ٹی آئی. مخالفین کے حوالے سے جو ایک نیریٹو بلڈ کیا گیا تھا کہ یہ چور ہیں، یہ لٹیرے ہیں، انہوں نے پبلک فنڈز کو لوٹا ہے، تو نیب کے اینڈ پہ تو کچھ چیزیں ہو نہیں سکی. تو اب لگتا یہ ہے کہ ہمیں جو تاثر مل رہا ہے وہ آگے چل کے غلط بھی ثابت ہو سکتا ہے. لیکن یہ ہے کہ شاید پولیس اور بیوروکریسی کو شاید استعمال نہ کیا جائے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے. اگر ایسا ہے جو کہ بہرحال نون لیگ تاثر دے رہی ہے، عمر شیخ صاحب کی بھی جو تعیناتی بطور سی سی پی او لاہور ہے، مسلم لیگ تو یہی دعویٰ کر رہی ہے کہ شاید مخالفین کو وکٹمائز کرنے کے لیے ایک ایسے نوٹوریس شخص کو جو ان کے خیال میں، اور جو ہمیں پاس کا آئی بیس کی رپورٹس مل رہی ہیں، جو ان کی جو اپنی ڈپارٹمنٹل رپورٹس ہیں وہ بتا رہی ہیں کہ ان کا جو ٹریک ریکارڈ ہے اتنا اچھا نہیں ہے، اس شخص کو لایا گیا ہے
بنیادی طور پہ سیاسی مخالفین کو رگڑا لگانے کے لیے. تو اگر ایسا ہے تو پھر ہم یہی کہیں گے کہ جو 90 کی دہائی کے اندر سیاست ہو رہی تھی, یا خود شہباز شریف صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پولیس مقابلے میں لوگوں کو مروا دیا جاتا تھا, سیاسی مخالفین کو پولیس کے ذریعے وکٹمائز کیا جاتا تھا, اگر اسی طرح کی سیاست اب ہونے جا رہی ہے تو یہ تو پھر بڑی بدنصیبی کی بات ہے اسد. اگر یہ روش پی ٹی آئی کی حکومت بھی وہاں پہ اختیار کر رہی ہے, اگرچہ اپنے اتحادیوں کے دباؤ میں کر رہی ہے, یا ان کا اپنا مائنڈ سیٹ تبدیل ہو گیا ہے, ہر دو صورتوں میں یہ ایک بڑی بدنصیبی کی بات ہے. پھر جو ایک آئیڈیل سچویشن کی بات خان صاحب کر رہے تھے, اور جس کو انہوں نے کے پی کے اندر کم از کم کچھ حد تک میک شور بھی کیا ہے, ہمیں پنجاب کے اندر اکثر مختلف صورتحال دیکھنے کو مل رہی ہے, جو کہ بڑی انفارچونیٹ ہے. باہر وقفہ لیں گے اس پر, اور اگلے حصے میں بات وزیر اعظم پاکستان کے دورہ بلوچستان کی, جہاں ایک اور تاریخی پیکج کا اعلان کیا گیا ہے. کراچی کے تاریخی پیکج کے اعلان کے بعد اب کس حد تک ان پر عمل درآمد ہو پائے گا؟ اسٹے ود اس. ویلکم بیک ٹو دورہ. وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے ایک تاریخی, اور حکومت وقت کا کہنا ہے کہ تاریخی ہے, ترقیاتی پیکج کا اعلان کیا ہے بلوچستان صوبے کے لیے. اب یاد رہے کہ کچھ دن قبل کراچی شہر میں بھی ایک تاریخی ٹرانسفارمیشن پیکج کا اعلان کیا گیا تھا. اب کس حد تک ان پر عمل درآمد ہو سکے گا اس پر بات کریں گے شرازی صاحب کے ساتھ, لیکن اس سے پہلے ایک اور چیز بھی یاد رکھنی چاہیے کہ سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب بھی کہا کرتے تھے کہ بلوچستان کی محرومیوں کو دور کرنا بہت زیادہ ضروری ہے, اور ہمیں اس کو وہ توجہ دینی چاہیے جو کہ ماضی میں نہ دے پائے. یوسف رضا گیلانی صاحب کے بیانات ریکٹ پہ ہیں, جس میں انہوں نے آغاز حقوق بلوچستان پیکج کا اعلان کیا تھا, اور ان کی اکراس دا بورڈ تعریف ہوئی تھی. لیکن پھر اسی پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں ہمیں اسلم رئیسانی کا دور دیکھنے کو ملا تھا, جس میں بدامنی بے تحاشا ہو گئی, جس میں ہر طرح کے جو بحران تھے بلوچستان میں ہی آپ کو دیکھنے کو ملے تھے. شرازی صاحب, سب سے پہلے میں اس حکومت کی کارروائی کی بات کروں این ایف سی ایوارڈ کے حوالے سے. اب این ایف سی ایوارڈ آپ جانتے ہیں کتنا زیادہ اہم ہوتا ہے صوبائی اخراجات کے حوالے سے, اس کے وفاق کے ساتھ جو تعلقات ہیں اس کے حوالے سے. اب اس میں قابل احترام جاوید جبار صاحب سینیٹر رہ چکے ہیں, کتاب ہے ان کی سنیپ شاٹ, وہ سب کو پڑھنی چاہیے, ان کے کالم سے بھی ہم بے تحاشا مستفید ہوتے ہیں. اس پر, اس تقرری پر تنقید ہوئی کہ جی آدمی کو اس کا تعلق براہ راست بلوچستان سے ہونا چاہیے. جاوید جبار صاحب نے استعفیٰ دے دیا, اور پھر اس کے بعد کیسر بنگالی صاحب کو ممبر بنا دیا این ایف سی کا. حکومت وقت کا کہنا ہے کہ جی آپ بلا وجہ ان چیزوں کو متنازع کر دیتے ہیں, ہمیں اپنا کام کرنے دیں. دوسری جانب سر, آپ پہلے سے ہی وہ کرٹیسزم کو جانتے ہیں کہ اس آدمی کو بلوچستان کے جو مسائل ہیں وہ سمجھنے چاہیے. یہ جو پوزیشن ہے یہ بہت زیادہ سینسیٹیو ہے. حفیظ شیخ صاحب کے بارے میں بھی یہی تنقید کی تھی. پاکستان کی جو حزب اختلاف کی سیاسی جماعتیں ہیں, کس طرح دیکھتے ہیں جناب؟ میرا خیال میں تنقید ضرور ہونی چاہیے, لیکن تنقید کی کوئی بنیاد بھی ہونی چاہیے. جاوید جبار صاحب یقینی طور پہ جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ ایک ویژنری آدمی ہیں, پارلیمان کا حصہ بھی رہے ہیں, تو اگرچہ وہ بلوچستان سے بلانگ نہیں کرتے تھے, لیکن اگر آپ ان پہ اس شک کا اظہار کر رہے ہیں کہ شاید وہ بلوچستان کے حقوق کی بات نہیں کریں گے یا بلوچستان کا مقدمہ این ایف سی کے اندر بہتر انداز میں نہیں لڑیں گے, تو میں نہیں سمجھتا کہ ایسا تھا. ہاں, یقینی طور پہ یہ ضرور ہو سکتا تھا کہ اگر ان کے متبادل کوئی ایسی ہم پلہ شخصیت تھی تو آپ ضرور بتا سکتے تھے. لیکن پھر بڑی اچھی بات کہ خود جاوید جبار صاحب نے جب سمجھا کہ شاید ان کو متنازع بنایا جا رہا ہے تو خود وہ علیحدہ ہو گئے اس عہدے سے, تو بڑا اچھا ہوا. لیکن بنیادی طور پہ دیکھا جائے تو بلوچستان ہر دور میں تقریباً ایک طرح سے اگنور ہی رہا ہے. اسد صحیح کہہ رہے ہیں, باتیں ضرور ہوئی ہیں ہر دور میں. بلوچستان کارڈ کو یوز ہر کسی نے کیا ہے اور وہاں سے حمایت بھی حاصل کی ہے, لیکن عملاً وہاں پہ دیکھا جائے تو کچھ نہیں کیا گیا. اور میں صرف یہ نہیں کہوں گا کہ جو
वफाक की जमातें थी, वो पीपल्स पार्टी हो या वो मुस्लिम लीग नून हो, बल्कि खुद वहाँ की जो इलाकाई जमातें हैं खुद उन्होंने कितनी एफर्ट की है। बुगटी साहब चीफ मिनिस्टर रहे हैं, या उसके बाद कितने लोग रहे हैं, खुद उन्होंने बलूचिस्तान का मुकदमा कितना बेहतर अंदाज में लड़ा है। मैं समझता हूँ कि सब स्टेटस को के साथ रहने को तरजीह दे रहे थे और उन्हीं में उनके जो इंडिविजुअल इंटरेस्ट थे वो सर्व हो रहे थे। तो उनको लगा है कि बस महरूमियों को बेचा ज़रूर जाए, लेकिन जो महरूमी आवाम के उनको दूर हरगिज़ ना किया जाए। लेकिन अब सूरत हाल तब्दील है असद। ठीक है, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की सलामती को लेके, पाकिस्तान की इंटरनल सिक्योरिटी को लेके, और बिलखसूस जो जिस मंसूबे का कहा जाता है कि पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर है सी पैक, इन तमाम चीज़ों को लेके कुछ ऐसे इलाके हैं जो हॉट स्पॉट के तौर पे तस्वर होते हैं। वो पहले फाटा था जिसकी हमने मेन स्ट्रीमिंग की और हम समझते हैं कि काफ़ी हद तक हमने उसको कौमी धारे में लेके आए हैं और वहाँ पे भी बहुत बड़ी महरूमियत थी, लेकिन तरक्याती कमल वहाँ पे चल रहा है और हम समझते हैं कि वहाँ पे जो अवाम के अंदर एक मरकज़ या इस मुल्क के जो लीडरशिप के हवाले से थोड़ी बहुत नफरत थी वो काफ़ी हद तक अब कम हुई है। यही मामला बलूचिस्तान में है कि अगर आप समझते हैं कि आपने उसकी मेन स्ट्रीमिंग करनी है, वहाँ पे जो नफरतें पैदा हुई हैं उनको दूर करना है, और मोर इम्पॉर्टेंटली वहाँ पे अगर कोई हम समझते हैं कि सीपक को लेके कोई बैरूनी साजिश वहाँ पे अपनी कोई जड़ें पकड़ सकती है, उसको अगर आपने उस अमल को रोकना है तो फिर आपको बयानात की हद तक नहीं रहना, फिर स्टेटमेंट की हद तक नहीं रहना आपको, बल्कि जो आप कह रहे हैं अमलन आपको करके दिखाना होगा और बहुत कम वक्त में। अब ऐसा हरगिज़ नहीं है कि आप इस मकसद के लिए 10 साल लें, 15 साल लें। ये जो आप 5 साल का अरसा है जिसमें 2 साल गुजर गए हैं, अगले 3 साल में ऐसा लगे कि बलूचिस्तान के अंदर जो डेवलपमेंट का एक प्रोसेस है वो बड़ी तेजी से चल रहा है, वो गवादर हो या गवादर से हट के बाकी बलूचिस्तान उसके अंदर हमें देखने को मिले। हेल्थ को लेके, तालीम को लेके, दीगर रोजगार के मौकों को लेके वहां पे आपको अमलन इकदाम करने होंगे, और साथ में जो दीगर कंसर्न है सर वो मिसिंग पर्सनस के हवाले से हैं या कुछ फंड्स की फराहमी के हवाले से हैं, उनको भी आपको बड़ी वार फुटिंग पे एड्रेस करना पड़ेगा। शिराजी साहब, आपने वार फुटिंग की बात की। ऐसा लगता है जनाब कि बलूचिस्तान को एक और तरह से उसके मसाइल को टैकल करना चाहिए और एक ऐसी हुकूमत हो जो कि वो बसीरत रखती हो कि इस तरह के पेचीदा मसाइल टैकल किए जाएं। अब अभी हासिल बज़ेंजो साहब की वफ़ात पाने के बाद आपने देखा कि एक बार फिर वो बहस छिड़ गई कि हम बलूचिस्तान को कितनी तरजीह दे रहे हैं। बीच में अख्तर मैंगल साहब ने एक बार फिर कहा कि 6 नुकात पर समझौता नहीं किया जाएगा, और वो 6 नुकात आप जानते हैं जनाब कि उसमें एहसासी महरूमी को किस तरह कम किया जाए, बेरोज़गारी को किस तरह हल किया जाए, लापता अफराद की बात की जाती है शिराजी साहब, जो कि वज़ीर आज़म उस नुक्ते को उठा चुके हैं, कई बार उठा चुके हैं। फिर उसके बाद ये सोच है कि आप किस तरह बलूचिस्तान के मुतवस्सित तबके को बाइख्तियार करेंगे, जो पिछले 20, 25, 30, 40 साल से सरदार चलते आ रहे हैं, कबायली बड़े बड़े लीडर हैं जिनका उस तरह का ताल्लुक़ नहीं है बलूचिस्तान के आम शहरी से, उनको आप बाईपास करें और बलूचिस्तान के मिडिल क्लास आदमी को बाइख्तियार करें, जो कि कुछ सियासी जमातों का रोल रहा है, उसको भी किस तरह फैसिलिटेट किया जाए। ये कई चीज़ें हैं जनाब। और सबसे ज़्यादा सर ये जो एक सेंस ऑफ एक डेप्रिवेशन एहसास महरूमी है, इसको आप किस तरह एक जो ये एक ज़मीनी हकीकत जो बन चुकी है उसको आप किस तरह हल करेंगे। दिस गवर्नमेंट नीड्स टू डू मच मोर। यकीनन मेरे ख्याल में, और जो मैं पहले भी बात यही कर रहा था कि अब आपके पास वक्त कम है, क्योंकि आपने अगर इस प्रोजेक्ट को वाकई सी पैक को रियलिटी में तब्दील करना है तो उसके लिए तो बलूचिस्तान एक मरकजी नुक्ता है, और वहाँ पे अगर आप एहसास महरूमों को इसी तरह बरकरार रखेंगे और वहाँ के लोगों को नाराज़ रखेंगे तो फिर आप इस बात की उम्मीद ना रखें कि वहाँ पे आपकी बड़ी स्मूथ जर्नी होगी और आप जो भी करना चाहेंगे बड़ी आसानी से करेंगे। और ऐसे में कि जब आप ये बार बार खुद ये रियासत कह रही है, मैं नहीं कह रहा, आप नहीं कह रहे, कि जो सी पैक इसके खिलाफ आलमी सतह पर साजिशें हो रही हैं, तो उन साजिशों का मरकज़ फिर वही इलाके बनते हैं जिन इलाकों को महरूम रखा जाता है, जो लोग आपसे नाराज़ होते हैं। तो मेरा ख्याल में इन चीज़ों को एड्रेस करना चाहिए, और कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसको हल ना किया जा सके। जो आपने माजी में गलतियाँ की हैं उन गलतियों को ना दोहराया जाए, बल्कि उन गलतियों को दुरुस्त करने के लिए ज़्यादा तेज़ी से काम किया जाए। तो हम उम्मीद करते हैं कि मौजूदा हुकूमत, इमरान खान साहब अगरचे एक इनिशिएटिव ले चुके हैं,
اور وہاں پہ ان کے اتحادیوں کی حکومت ہے. ایسا بھی نہیں ہے کہ سندھ کی صورتحال ہے جہاں پہ ایک مخالف پارٹی برس اقتدار ہے. وہاں پہ باپ کی حکومت ہے اور باپ ان کے اتحادی ہیں. مرکز کے اندر بھی مینگل صاحب اگرچہ ان سے ناراض ہوئے ہیں لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ وہ کوئی زیادہ ایکسٹریم پوزیشن نہیں لے رہے، بلکہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اس ناراضگی کے بعد اگر مرکز سے کوئی مثبت اشارے ملتے ہیں اور ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو یقینی طور پہ وہ دوبارہ اس کا حصہ بھی بن جائیں گے. اور مجھے لگتا ہے کہ مسنگ پرسنز کو لے کے کچھ چیزیں بہتر انداز میں آگے بڑھ بھی رہی ہیں اور کچھ وہاں پہ ترقیاتی کام بھی تیزی سے ہو رہے ہیں. تو ہم امید کرتے ہیں کہ یہ پروسیس اور تیز ہوگا اور جو ہمارا الٹیمیٹ گول ہے کہ ہم نے اس صوبے کے اندر احساس مرومی کو دور بھی کرنا ہے اور پاکستان کے لیے جو گیم چینجر ہے سی پیک اس کے لیے بھی انوائرمنٹ کو اور بہتر کرنا ہے. تو یہ دونوں چیزیں بڑی ضروری ہیں. میرا خیال میں اس بات کا ادراک خود حکومت وقت کو بھی ہے. اور میں بس سر یہ کہتا چلوں کہ بلوچستان کو سی پیک سے نہ جوڑا جائے. بلوچستان کی جو اپنی اہمیت ہے وہ بہت زیادہ ہے. سی پیک سے پہلے بھی اسی طرح اس کے مسائل تھے اور بہت اچھی بات ہے کہ آپ سی پیک منصوبے کو ڈیولپ کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن بلوچستان کے بغیر سی پیک کامیاب نہیں ہو سکتا. ناٹ دا ادر وے اراؤنڈ. اس پر وقفہ لیں گے، اگلے حصے میں بات کریں گے کچھ بین الاقوامی امور کی. افغانستان میں جو ایک امن کا سلسلہ جاری ہے اس میں کئی سپوائلر دیکھنے کو مل رہے ہیں. ان کا کیا کردار رہا ہے اور اس سے کس طرح افغانستان بچ سکے اور پاکستان کا اس میں کیا کردار ہونا چاہیے، امریکہ کا کیا فی الحال رول رہا ہے. اسٹے ود اس. افغانستان میں امن مذاکرات جاری ہیں، اس پر بات کریں گے. ویلکم بیک ٹو دو رائے. شرازی صاحب، پاکستان پر اثرات کیا ہوں گے؟ لیکن اس سے پہلے کہ ہم آئیں پاکستان پر اثرات کے، آپ کو یاد ہوگا جناب امراللہ صالح، جو کہ اگر ہم ان کا بیانیہ سنیں اور جو ان کے مختلف پچھلی دہائی کچھ بیانات رہے ہیں تو پاکستان کے سخت مخالفت وہ کرتے ہیں پاکستان کے ایک پیس بلڈنگ رول میں. اور ابھی آپ نے دیکھا کہ حملہ بھی ہوا ہے افغانستان میں جس میں پاکستان کا یہی کہنا ہے کہ یہ سارے سپوائلرز ہیں، امن کی کارروائی کو، امن کے سلسلے کو یہ خراب کرنا چاہتے ہیں اور ان کے ہاتھوں میں کھیلنا نہیں چاہیے. کس طرح دیکھتے ہیں جناب؟ ایک تو یہ ہے کہ افغانستان کے اندر جو بھی صورتحال ہے میرے خیال میں اس کا جو مین ڈرائیونگ فورس ہے وہ امریکہ ہے. اور اگرچہ ہم اسد بڑی کمپلیکس ورلڈ میں رہ رہے ہیں اور یہ دنیا بڑی مشکل ہو چکی ہے اب، اور یہاں پہ جو بھی آپ اپنا ایک ویژن سیٹ کرتے ہیں یا اپنی مرضی کے کوئی فیصلے کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اتنی سپیس اویلیبل نہیں ہے. ہم بڑی مشکل دنیا میں رہتے ہیں لیکن اس مشکل دنیا کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ امریکی صدر ٹرمپ صاحب وہ واحد شخصیت ہیں کہ جو انہوں نے اپنی الیکشن سپیچز میں کہا یا اقتدار سنبھالنے کے بعد انہوں نے اپنا ایک ویژن سیٹ کیا اس میں وہ کافی حد تک ہمیں کامیاب نظر آئے ہیں. مڈل ایسٹ کی اگزامپل آپ کے سامنے ہے. میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ وہاں پہ پہلے مرحلے میں انہوں نے اپنا دارالحکومت جو تھا مقبوضہ بیت المقدس کو تسلیم کیا اور اپنا سفارت خانہ وہاں انہوں نے منتقل کیا امریکہ کا اسرائیل کے اندر، اور ساتھ میں اگرچہ یورپ نے بھی اس پہ تنقید کی لیکن انہوں نے کر دکھایا. اس کے بعد دیکھیں تو انہوں نے مڈل ایسٹ کے دو ممالک، پہلے مرحلے میں متحدہ عرب امارات اور اب بحرین کا کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے بھی اسرائیل کے ساتھ اپنے ڈپلومیٹک ٹائز جو ہے وہ استوار کر دیے ہیں اور انہوں نے تسلیم کر لی اس ملک کو. تو میں سمجھتا ہوں، اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اب عراق کے اندر بھی انہوں نے اپنی فوجوں کی تعداد کو کم کر دی ہے اور اب تعداد وہاں پہ کم از کم کہہ سکتے ہیں کہ نصف کر دی انہوں نے. ایک عجیب قسم کا ایشو ہے کہ وہی ڈونلڈ ٹرمپ جس کی اپنی ڈومیسٹک پالیسی کے جو اہم ستون ہیں وہ ہیں نسل پرستی، قوم پرستی، جھوٹ، ان سب کے باوجود کئی دہائیوں بعد ایک ایسا صدر آیا ہے اور جو کہ ایسے لگتا ہے اس کے بارے میں کہ وہ بین الاقوامی سطح پر مستقل جنگیں نہیں لڑنا چاہتا. اور اس کا جو ابھی بیان آیا ہے
डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स के बारे में ऐसा सोचा भी नहीं जा सकता था कि कोई भी अमेरिकी सदर ये बात कर सकता है कि ये जो सारे डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर हैं ये चाहते हैं कि जंग जारी रहे और इनके अपने बस हथियार बनते रहें, जहाज़ बनते रहें और पैसे बनते रहें। यानी ये तो मैं समझता हूँ मुमकिन ही नहीं था कि सदर क्या कोई भी सीनियर अमेरिकी पॉलिसी मेकर इस तरह का बयान दे। तो हमें ये बात शायद समझनी चाहिए कि अगर आप अमेरिकी इनखला की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। उनका एक और जो बिल्कुल ही एक इंतहा पसंद मुशीर था ये जॉन बोल्टन पे भी इसी बात पर इख्तिलाफ हुआ कि जॉन बोल्टन कह रहा था कि हमें ईरान पर बिल्कुल ही चढ़ दौड़ना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए, स्ट्राइक्स करने चाहिए। और उस पर फिर एक बार फिर आपने देखा कि वाइट हाउस की जानिब से कुछ उसमें रुकावटें पैदा की, जॉन बोल्टन को दूर किया गया, फिर जॉन बोल्टन खुद ही वहाँ से फारिग होकर अब किताबें लिख रहा है गुस्से में। तो अगर ये एक सिलसिला चल रहा है तो पाकिस्तान को इसको सपोर्ट करना चाहिए और इस हद तक सपोर्ट करना चाहिए कि 2020 में जो भी सदर कामयाब हो अमेरिका में वो इस मंसूबे को बढ़ाता जाए, इनखला हो, ताकि ये जो तमाम खित्ता है जो कि 1979 से इस दलदल में एक तरह से फंसा हुआ है उससे अब बाहर निकले सर, एंड वी रिटर्न टू नॉर्मल लाइफ। यकीनन मैं इसी बात को मैं आगे लेके चल रहा था कि बुनियादी तौर पे अफगानिस्तान के बारे में भी उनकी पॉलिसी यही है कि इसमें हम जंग में मजीद नहीं उलझना चाहते, इस जंग को मजीद कंटिन्यू नहीं करना चाह रहे। और अगर देखा जाए तो ट्रंप साहब की जो साउथ एशिया पॉलिसी की अनाउंसमेंट थी उसके हवाले से भी अगरचे पाकिस्तान के किरदार के ऊपर बड़े सवाल उठाए गए थे, लेकिन खुद उन्होंने माजी की जितनी भी यूएस एडमिनिस्ट्रेशन है उनको भी हद पे तनकीद बनाया था और यही कहा गया था कि अरबों डॉलर्स जो है वो बेमकसद जंगों में झोंके गए हैं और वो जंगों के शदीद मुखालिफ हैं और उन्होंने फिर अमलन कर भी दिखाया है। तो मैं यही कह रहा हूं कि जब वाशिंगटन के एंड पे इतनी संजीदगी दिखाई जा रही है तो फिर हमें उम्मीद करनी चाहिए कि अफगानिस्तान के अंदर जो पीस प्रोसेस चल पड़ा है ये अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचेगा और वहां पे एक मुस्तकिल अमन आएगा। और आज भी हम देख रहे हैं कि जब दोहा के अंदर फिर से बैनुल अक़वामी एक मुज़ाकरात का अमल शुरू हो चुका है तो उसमें में भी पॉजिटिव सिग्नल्स देखने को मिल रहे हैं। गोया कि जो हमारा प्राइम कंसर्न था पाकिस्तान का अफगानिस्तान को लेके कि वहाँ पे जो हिंदुस्तान बैठा है, हिंदुस्तान के अज़ाइम एंटी पाकिस्तान है, वहाँ पे जितनी एंटी पाकिस्तान इन्वायरमेंट क्रिएट की गई है वो गोया कि भारत ने वहाँ पे क्रिएट की है अफगानिस्तान के अंदर। फिर वहाँ से बैठ के पाकिस्तान के अंदर जो प्रॉक्सीज हैं उनको सब कुछ उनकी सरपरस्ती भारत कर रहा है और इसमें कोई शक नहीं कि ऐसा ही था। लेकिन अब हमें लगता है कि खुद जब वाशिंगटन इतना सीरियस है कि उसने वहाँ से निकलना है और वो चाह रहा है कि अफगानिस्तान के अंदर एक फौजी इनखला हो और वहाँ के अवाम को अब इख्तियार दिया जाए कि वहाँ पे वो कैसे लेके चलना चाहते हैं, तो मजबूरन भारत को भी वही पॉलिसी इख्तियार करनी पड़ रही है और वहाँ के उनके वजीर खारजा भी चाह रहे हैं कि ऐसे ही होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि जब अमेरिका चाह रहा है खित्ते के अंदर पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान दूसरा बड़ा बेनिफिशरी होगा असद अगर वहाँ पे देर पामन आ जाता है, और साथ में मेरे ख्याल में हमें ईरान से भी इसी तरह के सिग्नल्स देखने को मिल रहे हैं, और फिर चीन जो यकीनी तौर पर इस रीजन के अंदर एक उभरती हुई माशी ताकत भी है और उसको इस खित्ते के अंदर और इन्वेस्टमेंट भी लेके आनी है, वो भी चाह रहा है। और हम देख रहे हैं कि रशिया भी चाह रहा है कि इस कजिए का आप कोई पुरअमन हाल होना चाहिए। और चीज़ें शराजी साहब, आपको अशरफ गनी साहब का जो किरदार रहा था पीस बिल्डिंग के हवाले से 2014 में वो याद होगा, जिसमें उन्होंने बार बार कहा था कि हम माजी को हॉस्टेज, हम मुस्तकबिल को माजी का हॉस्टेज नहीं बना सकते और पाकिस्तान की तरफ हमें हाथ बढ़ाना चाहिए था। मैं समझता हूँ जनाब कि पाकिस्तान के पॉलिसी मेकर्स को उस बात को ज़्यादा संजीदगी से देखना चाहिए था, तवज्जो देनी चाहिए थी, क्योंकि हामिद कारज़ाई के बाद अगर एक ऐसा आदमी इस तरह की बात कर रहा है इट नीड्स टू बी टेकन सीरियसली। लेकिन वो मौका हम खो बैठे और अशरफ गनी के गिर्द वही आपने एक इकोसिस्टम देखा जो एक काबुल में एक बेल्ट बनी हुई है, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उनका एक सेंटिमेंट है और उसमें हिंदुस्तान का क्या किरदार रहा है और स्टेट डिपार्टमेंट, यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स का क्या किरदार रहा है वो सबके सामने है। अब जनाब आगे बढ़ते हुए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक हम अक्सर पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी पर क्रिटिसिज्म तो करते हैं, तनकीद करते हैं, लेकिन एक मौक़िफ़ बिल्कुल बजा है और वो ये है कि अफ़गानिस्तान का जो एक अमन का सिलसिला है
امن کی جو مذاکرات ہیں ان کو افغان لیڈ ہونا چاہیے، افغان شہری کو اس میں پہل کرنی چاہیے، جو پہلا قدم ہے اور آخری قدم ہے افغان شہری کو لینا چاہیے، اور پاکستان یہ کہتا چلتا تو آ رہا ہے لیکن اب اس کو شاید اس بات پر خود بھی عمل درآمد کرنا ہوگا۔ افغانستان کی ایک مستحکم اور ایک خود مختار افغانستان میرے خیال سے اس پورے خطے کے لیے ایک بہت اچھی چیز ہوگی، پرووائڈڈ کہ اس میں اب کسی طرح سے ایک عسکری انخلا ہو سکے اور وہ اب امن کی طرف بڑھ سکے۔ یقیناً میرا خیال میں اگر ماضی میں ہماری بھی اسٹریٹجک ڈیپتھ کی پالیسی رہی ہے اور ہم کہیں افغانستان کے اندر کچھ گروپس کی حمایت کرتے رہے ہیں تو میرا خیال میں یقینی طور پہ اب ہمیں بڑا ریئلسٹک ہو کے اسی سوچ کی طرف جانا چاہیے جس کا بار بار تقاضا بھی کیا جا رہا ہے اور جو دور حاضر کی ضرورت بھی ہے، اور میرا خیال میں اسی کو لے کے آگے بڑھنا چاہیے کہ افغان لوگوں کو مکمل بااختیار بنانا چاہیے اپنے فیصلوں میں، اور جو اسٹریٹجک ڈیپتھ کی پالیسی ہے میرے خیال میں ہم ترک کر چکے ہیں، اور اس کی بھی ایک اس وقت ضرورت تھی کیونکہ بحر الاسد افغانستان سے بھی پاکستان کے اندر بہت کچھ ہو رہا تھا، اور ہمارے یہ گلے تھے وہ اشرف غنی صاحب ہوں یا اس سے پہلے حامد کارزئی صاحب ہوں کہ افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے لیکن وہاں کی حکومت ان گروپس کو ان عناصر کو روکنے میں ناکام رہی ہے۔ تو جب ایسے میں ہو تو مجبوراً پھر آپ کو بھی اسٹریٹجک ڈیپتھ کی پالیسی اپنانی پڑتی ہے۔ تو اگر افغانستان سے اس طرح کا تعاون آ رہا ہے اور آتا رہے گا تو پاکستان کو میرا خیال میں اس میں پھر کوئی قباحت نہیں ہوگی کہ پاکستان بھی اسی طرح کا ہی رسپونڈ کرے گا، اور ہم نے دیکھا ہے کہ اب تو کافی عرصے سے ایسے ہی ہو رہا ہے کہ پاکستان کی طرف کم از کم انگلی نہیں اٹھ رہی، اگرچہ چھوٹے موٹے واقعات افغانستان میں ضرور ہو رہے ہیں لیکن اب یہ وہاں کی انتظامیہ نہیں کہہ رہی کہ یہ سب کچھ پاکستان کی جانب سے ہو رہا ہے، کیونکہ پاکستان اس کے اندر یقینی طور پہ سنجیدگی سے آگے بڑھ رہا ہے اور چاہ رہا ہے کہ مسئلہ حل ہونا وہی چاہیے۔ بات کہ ماضی کے تلخ تجربوں سے سب سیکھیں اور یہ جو کلادم تنظیموں کا سلسلہ ہے اس کو اب آخرکار رد کر دیں۔ یہ نہ تو ہماری اس میں بہتری ہے نہ افغانستان کی بہتری ہے، لیکن یہ بات آپ کی بالکل درست ہے کہ اس تمام جنگ کے نتیجے میں پاکستان نے ایک بہت بہت بھاری قیمت ادا کی ہے، بے تحاشا جانیں گئی ہیں، اور اس پورے وار آن ٹیرر جو ہم نے ایک انسرجنسی سے مقابلہ کیا تھا اس میں ہی 70,000 جانیں چلی گئیں۔ اس کو سامنے رکھتے ہوئے بہت زیادہ اہم ہے کہ پاکستان بھی اپنا کردار ادا کرے، افغانستان میں امن لانے کا جو کچھ وہ کر سکتا ہے وہ کرے، یہ سمجھتے ہوئے کہ اس میں افغان شہری کو پہل کرنی چاہیے۔ جتنا جلدی امریکی عسکری انخلا ہو اتنا ہی بہتر ہوگا تمام خطے کے لیے۔ امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا۔ مجھے اور افتخار شرازی صاحب کو اپنی رائے سے بھی آگاہ کیجیے۔ اگلے ہفتے تک اجازت دیں۔ خدا حافظ۔